बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। ठीक है जी, फिलहाल तो जो पहले हो चुका है और उसी बेस पे जो आगे भी कुछ होगा उसकी बेस तो हमने खुद यानी बना दी थी, जो मैंने आपसे यानी पहले बात कर रहा था। यहाँ मैं थोड़ी सी ना मतलब क्लैरिटी करता चलूँ। मैंने पहले व्लॉग में आपको एक बात कही थी कि मेरा ये चैनल शुरू करने का मकसद क्या है। एक लोगों को एजुकेट करना और लोगों को वो बताना जो बात है, जो जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो है ना वो मिजाज नहीं है। हम थ्रिल चाहते हैं, हम ब्रेकिंग न्यूज चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी प्रोड्यूसर साहब से बात कर रहा था। बिलाल बड़ा पढ़ा लिखा यंग सा लड़का है, 23 24 25 साल का, आईटी में बड़ा ज़बरदस्त यानी मास्टर है। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स आप तक आ रही है तो वो एक एक चीज़ पे मुझे ना यानी गाइड कर रहा होता है और कई चीज़ें ख़त्म करवा देता है। मतलब बड़ा माशाल्लाह शार्प बच्चा। तो अभी ये मैंने एक वीलॉग इससे पहले रिकॉर्ड करवाया तो बिलाल ने मुझे ये बताया कि सर अभी आप हिस्ट्री बता रहे हैं यानी 2000 यानी 11 से यानी ऑनवर्ड्स, तो सर सानू तो ये नहीं पता। अब एक पढ़ा लिखा बच्चा जिसने स्कूल कॉलेज देखा है, ठीक है जी, जो हर वक्त सोशल मीडिया पर रहता है, सोशल मीडिया का आप ये कह लें वो कीड़ा है, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे जी कि मेरे पास ये सर मालूमात ही नहीं। मैं कह यार जो कुछ जो है थोड़े सामने ही है। तो मेरा चैनल क्यों मैंने कहा था कि मैंने यूनिक करना है कि साथ साथ हमने अपनी कौम को कौम बनाना है। मैं चाहता हूँ यार मेरी कौम ऐसी हो जो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि दस्तूर को अपने ईमान का हिस्सा समझे, अपने अदारों के साथ मोहब्बत करे। और यकीन कीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पे जो गंदगी उछाली जा रही है जैसे हमारे अदारों के खिलाफ और ख़ास तौर पर हमारे जो डिफेंस अदारे हैं, देखें मैं मेरे जितने पिछले व्लॉग्स हुए हैं उसमें आपने देखा है कि मैंने गैर दस्तूरी अमल पर कोई लिहाज नहीं किया और बिल्कुल सच बात की। लेकिन मेरे ईमान का ऐसा है कि मेरे जो डिफेंस यानी अदारे हैं उनके साथ मोहब्बत करना, उन पर जहज तनकीद करना, यानी कि कोई गैर जमहूरी काम हो रहा है और उनके साथ खड़े होना। और देखें कोई भी डिफेंस अदारा होता है, आपकी फौज होती है, एक बात हमेशा रखिएगा, वो हमेशा अवाम के इतमाद, मोहब्बत और सपोर्ट के साथ जो है वो यानी आगे जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के एक व्लॉग करूंगा जिसमें मैंने कौमी क़यादत से बात करनी है, जिसमें हमारी यानी कौमी यानी क़यादत है, इमरान खान साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, सारी कौमी क़यादत है। उसके साथ साथ हमारे कौमी अदारे हैं यानी पाक फौज, मेरे आपके हम सब के दिलों की यानी धड़कन। और खुदा हमारे अदारों को सबसे पहले दस्तूर पाकिस्तान पे चलने की हिम्मत दे और उसके साथ साथ उन्हें महफूज रखे, ठीक है जी, मजबूत रखे। उनकी मजबूती मेरी मजबूती है, आपकी मजबूती है। हम इंशाअल्लाह ताला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनसे भी बात करेंगे, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फाइज ईसा साहब, ठीक है जी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी कुछ गुजारिशात करेंगे। और हमारे दस्तूर पसंद जो जजेस हैं ऑनरेबल यानी मोअज़्ज़ज़ीन, देखें ना मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं यार, मेरी भी सोच है। ये अदारे मेरे हैं, ये जजेस मेरे हैं, ये जर्नैल मेरे हैं, ये सिपाही मेरे हैं, ठीक है जी। मेरा हक है, मैं तनकीद भी करूँ, मैं इनसे मोहब्बत भी करूँ और मैं इनसे बात भी करूँ। खैर ये मैंने सब क्लैरिटी की है कि कुछ दोस्त हैं वो शायद वो समझ लेते हैं कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है या ये एंटी इमरान खान है या एंटी नवाज शरीफ है। नहीं, वजदान पर कोई ऐसा तसव्वुफ आपको नहीं मिलेगा। वो सब मेरे हैं, मैं हक रखता हूँ तनकीद करने का और मदद करने का। बस क्लैरिटी करनी थी। हाँ जी, बात हो रही थी कि वहां मैंने प्रिडिक्ट किया जी कौन मियाँ साहब नहीं रहेंगे। तो उस वक्त वो छोटे छोटे जब मैं कॉलम लिखता था और फेसबुक पर भी लिखता था, तो फिर मैंने जो पटवारी जड़े मेरे भरा हैं वो जो फिर मुझे दुआएं देते होंगे इनबॉक्स में भी और मुंह पे भी और कमेंट बॉक्स में भी, तो वो आप फेसबुक पे देख सकते हैं मेरी आईडी पे जाकर। तो मैंने उसकी परवाह ना करते हुए यानी बिल्कुल जो मेरा विजन कह रहा था, एक जो तजर्बा था वो कह रहा था। फिर आ गया जी पनामा फ्रॉड, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पनामा फ्रॉड, जिसने इस मुल्क की सही मायनों में एक चलता पाकिस्तान तबाह बर्बाद की। हर शख्स वो मुजरिम है, याद रखिएगा, जिसने 2017 में एक चलता पाकिस्तान, एक चलती जमहूरियत, एक ओवरटेक करता पाकिस्तान अपनी जाती ख्वाहिशात और मफादात पर तबाह की।
وہ سب مجرم ہیں، وہ خدا کے بھی مجرم ہیں، اس دستور کے بھی مجرم ہیں، وہ اس قوم کے بھی مجرم ہیں۔ پاناما فراڈ جب سٹارٹ ہوا تو اب میں پروسیڈنگ بھی دیکھ رہا تھا، میاں نواز شریف صاحب پہ پہلے میں نے تھوڑی تنقید کی، تو میں یہاں پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ وہ جو ہے تو 200 کے قریب انہوں نے اور مریم نے پیشیاں بھگتی، وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ نیب میں جا رہے ہیں جی، وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہے، ایک ڈیموکریٹک لیڈر کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھونڈے طریقے سے پھر جو کچھ ہوا وہ تو بات کی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میاں صاحب نااہل نہیں ہوئے تھے، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا، فیس بک پہ بھی وہ اویلیبل ہے، آپ اس کا لنک یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے لکھا جب میں کیا لکھ رہا ہوں، سارے حالات دیکھ کے پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، اچھا جو بینچ بنا ہے، جس طرح بینچ بنا ہے، پھر وہ جی کوئی واٹس ایپ کال پہ ہو رہا ہے، پھر وہ جی آئی ٹی بنی، پھر ہیرے چن کے لے بڑے سونے سونے جی کر کے ان کو دیکھا، ان کی شکلیں دیکھیں، اچھا پھر مجھے کہا کہ میں ریسرچ کا کیڑا ہوں، سب کو دیکھا، بڑے خوبصورت لوگ تھے، بس شکر ہے کہ وہ پیغمبری ختم ہو گئی تھی، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ولی اللہ تو ہے حسن کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر پینل دیکھا جس میں آصف سعید کھوسا، گلزار احمد، عظمت سعید شیخ اور اجاز افضل اور ایک اجاز الحسن جو ابھی بھی شاید سپریم کورٹ میں ہیں، ہاں جی ہے میرا خیال جی۔ تو یہ تھے جی وہ یعنی فیصلہ کرنے والے۔ پھر وہ پروسیڈنگ چلی، تو اب میں کالم میں کیا لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے، میں بہت معافی کے ساتھ سب سے، ٹھیک ہے، جو سچ ہے، جو ثبوت پڑا ہے وہ آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جمہوریت کے جو دشمن ہیں، دستوری مجرم ہیں، وہ بکاؤ لوگوں کے ساتھ مل کر میاں صاحب کو فارغ کر دیں گے۔ میاں صاحب از نو مور۔ اس کے بعد الیکشن ہوں گا اور میں پی ٹی آئی والوں سے پھر بڑی معافی کے ساتھ، کیونکہ وہ میں لکھ چکا تھا نا، یار چیز پرووڈ ہو گئی ہے بھائی، گالیاں بھی دے دیں میری سارا خطے پر، میں آپ کو وہ میں نے آپ سے حلف اٹھایا پہلے ویلاگ میں کہ جو میں نے لکھا تھا میں آپ کو کہوں گا۔ اس وقت میں نے ایک لفظ کیا کہ یہ کلٹ بن چکا، کلٹ کا لفظ پاکستان میں یہ عاجز پہلا ہے آدمی ہے کہ جس نے کلٹ کا لفظ یوز کیا تھا کہ یہ کلٹی رویہ ہو رہا ہے۔ خان صاحب کو لایا جائے گا جس طرح بھی لایا جائے گا، پاکستان اس کے بعد معاشی، سفارتی، معاشرتی اور اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا، پولرائزڈ ہو جائے گی سوسائٹی، ڈویژن آ جائے گی۔ خان صاحب ریاست کی گلے کی ہڈی مانی، اس کے بہت سارے ثبوت ہیں انشاءاللہ۔ میں یعنی جب نیکسٹ ویلاگ کروں گا تو میں نے بہت سارے صحافی ہیں 2020 کے بعد جب میں نے ان کے ویلاگز میں بھی لکھنا شروع کیا اور ان سے بات بھی کرنا شروع کی تھرو مائی کمنٹ، تو اس میں بہت سارے ثبوت ہیں جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو فی الحال تو میں بات 2017 کی کر رہا ہوں کہ جب یہ سب تباہی ہو جائے گی، خان صاحب کو جب ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، اب یہاں پوائنٹ قابل غور ہے، خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، خان صاحب ریاست کی گلے کی ہڈی بن جائیں گے، اور پھر یہاں وہ ہوگا جو کسی کے گمان میں نہیں۔ اور میں نے آگے یہ بھی لکھا کہ میری سوچ تو یہ ہے کہ یہ ہوگا، لیکن میری خدا سے دعا ہے کہ وہ نہ ہو، کیونکہ کچھ بھرم نہیں رہے گا۔ پھر آگے ایک لائن لکھی کہ ریاست کو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میاں نواز شریف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو میاں صاحب کو لانا پڑے گا۔ پھر تباہ شدہ جو سوسائٹی ہے اور جو آپ کی معاشی حالت ہے، اس کو ٹھیک کون کرے گی؟ قومی قیادت، ملک میں انتشار ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایونٹ ہوں گے جو کسی کے گمان میں نہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ دستوری مجرم اور بکاؤ اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہم نے میاں صاحب کو یہ سزا جو دی ہے، یہ پریشر میں دی ہے، اور یہ چیزیں میں بھائی یہ نہیں، آپ مجھے گالیاں نہ دیجیے گا جو میاں صاحب کے مخالف ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھی، آپ ڈیٹ چیک کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ دیٹ واز اے پولیٹیکل یعنی کمپارشلٹی کے اصولوں کے مطابق وہ تھا لکھا۔
اس میں میاں صاحب یہ کوئی پیشن گوئی نہیں نہ کوئی علم نجوم، صرف کیا تھا کہ میاں صاحب کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر تھا. میں نے میاں صاحب کے 2 ایرا پچھلے دیکھے تھے کہ اگر ایمانداری سے میاں صاحب کا آپ 9 سال نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات ہے. میاں صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی بجلی پروڈیوس کی، اس دفعہ 12,500 میگا واٹ بجلی آپ کے سامنے یعنی بنائی. میاں صاحب ایک اکنامکلی ویژنری لیڈر ہے. میاں صاحب کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے. جس پیس پہ میں کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا اور لانا پڑے گا، حالات اب آپ کے سامنے ہیں. اور اس میں یہی تھا، یہی انالیسس تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیچر کے لیڈر جن کے کہنے پہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ملک ترقی کر سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب تک اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو ہے یہ جو باتیں میں نے کی 2017 میں، ابھی یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میاں صاحب ابھی تک ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے. تو یہ میں نے لکھا تو اس وقت مجھے جو پٹواری بھائی تھے وہ بڑی گالی دیتے وہ تو ساڈے میاں دی چھٹی کرانا پہ. میں کہ یار گل سنو، چھٹی کرانا پیا تے نال اے بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ملک خان صاحب دے تو تباہ و برباد ہوئے گا. تو وہ تو بعد میاں نواز شریف تو بغیر پاکستان نہیں چل سکتا کہ یار تسی وہ نہیں ویکھدے، نہیں تو نجومی اینج نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یعنی جیسے لوگ بحث کرتے ہیں. خیر دیٹ واز، پھر میں کہوں گا کہ دیٹ واز انالیسس. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو میں نے وہ انالیسس کیا اس میں صرف ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے جس پر میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ میں ایک اسپیشل بھی لاگ کروں گا کہ اس کے بعد مجھے چند نوجوان ملے ہیں ہمارے یعنی پاک آرمی کے. میں وہ چیز آپ کو اپنی فیلنگز بتاؤں گا. ہل تو میں اسی دن گیا تھا لیکن وہ بات یعنی میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ اس چیز کا مجھے ملال ساری زندگی رہے گا. ٹھیک ہے کہ اس طرح کا انالیسس میرے ذہن میں کیوں آیا تھا. خدا نہ خواستہ دیکھیں میرا دفاع، میرا ملک، میری وردی ہو، میری سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اچھا میری سب سے پہلے میرا دستور، بس میں وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں تو میں کہوں گا سب سے پہلے ایمان کا حصہ میرا دستور، اس کے بعد جناب میری پارلیمنٹ، اس کے بعد میری قومی سیاسی قیادت، اس کے بعد جناب میری سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر جناب میرے جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں یعنی ہماری یعنی پاک فوج ہے، باقی ادارے ہیں، یہ سب میرے آپ کے ہم سب کی ان کے ساتھ وفاداری، محبت اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا یعنی ہمارے یعنی ایمان کا حصہ ہے. تو کچھ تلخ باتیں ہیں، یہ خاموش پیغام ہوتا ہے کہ چلیں یار ہمارے بڑے جو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو، اور خدا کی قسم جو میں باتیں سنتا ہوں ابھی مارکیٹ میں جاتا ہوں اور جب میں اداروں کے متعلق لوگوں سے بات سن رہا ہوتا تو دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا کہ یار نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی کچھ باتیں ہیں جناب، ایک چھوٹا سا ویلاگ اور ہوگا ٹھیک ہے جی، اور یعنی اس میں آپ کو یعنی بتاؤں گا کہ جب خان صاحب کے ساتھ نو کانفیڈنس یعنی موومنٹ پیش کی گئی ہے تحریک عدم اعتماد، تو اس میں بھی ایک میں نے پریڈکشن کی تھی جو کالم کی صورت میں اور فیس بک پر اس کا لنک اور وہ سارا کچھ یعنی پڑا ہے. تو جو میں نے کہا تھا وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ ورڈ ٹو ورڈ میرا جو انالیسس تھا وہ یعنی ٹھیک ثابت ہوا. اور باقی چلیں جی اب آگے بات ہوگی تو پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگا ہے تو کمنٹ بھی ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں جی ٹھیک ہے. اپنی آراء ضرور دیں اور جس ٹاپک پر آپ مجھ سے انالیسس لینا چاہتے ہیں فار دا فیوچر ٹھیک ہے جی اس میں آپ کمنٹ باکس میں جا کر کھل کر آپ بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں بھی بات ہوگی ٹھیک ہے جی، پھر بہت ساری باتیں بھی کریں گے. تو تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ.